ہم سب کو عالمی سطح پر نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ ماہ رمضان کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے نفرت کو مٹانے پر زور دیا اور کہا، جیسا کہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے مقدس مہینے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ روزہ رکھنے اور کمیونٹی کی دیکھ بھال کرنے کا وقت ہے، آئیے ہم یہاں امریکہ میں اور بیرون ملک اس نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مسلمان تو بیچارے سیدھے سادے ہیں، انہیں چالاکی نہیں آتی، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں بہت چالاک ہیں، نئے نئے اسکیمیں نکالتے ہیں، نئے نئے طریقہ نکالتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا ضلع مظفر نگر کا کوئی علاقہ ہے، جانسٹھ ایسے جگہ ہے، وہاں پر کوئی مہادیو مندر ہے، تو ایک شخص نے وہاں جا کے ہتھوڑا لے جا کے مہادیو مندر میں کچھ پوجا کی چیزیں تھیں ان کو توڑ دیا۔ شب برات کا موقع، ہولی کا تہوار، پوجا کے دن، عبادت کے دن توڑ دیا جا کے۔ بھئی لوگ یہی تو سمجھیں گے کسی دوسرے نے توڑا ہوگا۔ جب وہاں کا سی سی ٹی وی کیمرے دیکھا، وہاں کے محلے والوں نے دیکھا تو پتہ لگا وہاں کی مندر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے منتظمہ کمیٹی کا، اس نے تھانے میں رپورٹ لکھوائی کہ ہمارے محلے کا علاقے کا راہل اس نے توڑا ہے۔ دیکھیے نا لوگ کتنی چالاکی کر رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ فساد نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے پولیس کو مل گیا، مجرم مل گیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی ایودھیا میں 5 آدمیوں نے قرآن شریف کے پرچے پھاڑ پھاڑ کے اور ناجائز جانور کا گوشت لے کے کچھ مسجدوں میں ڈالا، کچھ مندروں میں ڈالا۔ باقاعدہ اسکوٹر پہ، بائک پہ چڑھ کے آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پولیس نے اس گتھی کو سلجھا لیا۔ تو کون مسجد میں آ جائے، کون آپ کے محلے میں آ جائے، کون آپ کے پڑوس میں آ جائے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مسجدوں کی بھی حفاظت ہو۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں کے پاس جو مسجد ہے نا، آپ نے سنا ہوگا سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ بھئی اس کو 3 مہینے میں ہٹا لو۔ اب وہ کوئی پیٹی تھوڑی ہے جو ہٹا لو، کسی کا کہیں لوٹا رکھا ہو، پیٹی رکھی ہو، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں بھئی ہٹا لو، تمہارا سامان ہٹا لو، مسجد بھی کوئی ہٹے گی؟ آپ نے سنا ہوگا 1991 کے اندر پلیسز آف ورشپ ایکٹ بنا تھا۔ جب بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا تو ہماری بھارت سرکار نے ایک ایکٹ پاس کرا تھا 1991 میں کہ جو قدیم مسجد ہے وہ مسجد ہی رہے گی، جو مندر ہے وہ مندر ہی رہے گا۔ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسجد کو ہٹانے کا آرڈر کیوں دیا گیا۔ بہرحال ہم تو عدالت کا بھی احترام کرتے ہیں اور اپنے مسجد کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بھارت کے جو سینئر وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے اب ہندوستان بدل رہا ہے، اور بدلے ہوئے ہندوستان میں ہر چیز بدل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی جانبداری ہے۔ میں تو سرکار سے یہی اپیل کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے مسجدوں کی حفاظت ہو، اور اس مسجد کی بھی حفاظت ہو، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو، مسلم اقلیت کی حفاظت ہو۔ آپ نے سنا تھا نا ناصر اور جنید کا واقعہ ابھی کا ہے، واقعے تو بہت سارے ہیں لیکن ناصر اور جنید کا واقعہ ابھی کا ہے۔ بھارت کا ایک نیشنل چینل، اس نے اسٹنگ آپریشن کیا، خفیہ خلاصہ کیا، اس نے دکھایا کہ جو گو رکشا کے نام پر کس طرح کا غنڈہ گردی ہو رہی ہے، کس طرح کی غنڈہ گردی، کس طرح سے پرشاسن اور کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا ناصر اور جنید کے جو ملزمان ہیں ابھی تک پکڑے نہیں گئے، چونکہ کوئی کوآپریشن ہی نہیں کر رہا۔
بلکہ مجھے تو اس وقت یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ویڈیو وائرل کیا تھا، ملزمان نے بھی، کہ کس طرح سے اغوا کیا، کس طرح سے کڈنیپ کیا، کس طرح سے ان کو بیچاروں کو مارا۔ آج کل نا ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنا، مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی غلط کرنا آسان ہو گیا۔ تلنگانہ کا ایک بڑا لیڈر ہے ٹی راجا، بہت ہی بکواس، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ۔ مہاراشٹر کے اندر ممبئی کے پاس میرا روڈ ہے، میرا روڈ پر ایک ریلی نکالی لوگوں نے اور مسلمانوں پر جھوٹا الزام لگایا لو جہاد کا، مسلمانوں پر جھوٹا الزام لگایا لینڈ جہاد، زمینی جہاد، لو جہاد اور زمینی جہاد، بے بنیاد۔ اگر کوئی مسلمان لڑکا دوسرے دھرم کی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے، جیل میں ڈال دو۔ اور اگر کوئی دوسرا لڑکا مسلمان لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، کوئی قانون نہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امریکہ کا جو ایک بڑا کمیشن ہے USCIRF، بین الاقوامی مذہبی آزادی کا جو کمیشن ہے USCIRF، انہوں نے ابھی 4-5 دن پہلے ایک رپورٹ شائع کی ہے اور ہندوستان میں تبدیلی مذہب قانون پر انہوں نے کافی تنقید کی ہے۔ یہ جو کرتے ہیں نا، یہ جو لنچنگ کر رہے ہیں یا یہ جو زہر افشانی کر رہے ہیں، یہ ایک سمودائے وشیش مسلم فرقے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے، یہ تو پورے دیش کا بگاڑ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، جو روز ڈیلی نیوز پیپر آتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، آپ تو خرید کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ای پیپر، ای میل کے ذریعے ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، الیکٹرانک طور سے۔ جو ٹی وی پہ آتا ہے، جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے، ساری دنیا میں جا رہا ہے۔ ہمارا نقصان نہیں ہے، تو پورے دیش کا نقصان ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ پورے دیش کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں تو ہندوستان سے محبت ہے، ہماری جان تو کوئی نہیں، جانی تو ہے، کسی بھی انسان کو دنیا میں تو ہمیشہ رہنا نہیں، لیکن ہندوستان ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے G20 کی تیاریاں چل رہی ہیں، ایک طرف آپ کو معلوم ہے کہ بہت بھارت کو وشو گرو بنانے کی تیاری چل رہی ہے، اور ایک طرف یہ فرقہ پرست لوگ جو ہیں بھارت کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کو حق ملے۔ جو ہمارا سنویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس نے حق دیا ہے، وہ ہمیں سب کو ملنا چاہیے۔ میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، SC ST، آدیواسی، ہندوستان کے ہر فرقے کو انصاف ملنا چاہیے۔ آج کل کے عوام جو ہے نا بہت پریشان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا خالی مسلمان پریشان ہیں، ہر فرقے کے لوگ پریشان ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، مجھے کوئی بتا رہا تھا ابھی 2-3 دن پہلے پھر دودھ کے دام بڑھ گئے۔ اب دودھ جیسی چیز جو ہے آپ کو معلوم ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے نا، بیماروں کو دیا جاتا ہے، ہسپتالوں میں دیا جاتا ہے۔ بھئی جو مالدار لوگ کھاتے ہیں، طاقتور لوگ کھاتے ہیں، بہت ہی عیش اور عشرت والے لوگ کھاتے ہیں، اس پہ بڑھا لو۔ ایک دودھ جیسی چیز جو غریب بچے اور بیمار بھی کھاتے ہیں، اس پہ بھی دام بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال کوئی مجبوری ہوگی اس کی بھی، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی غلط ہو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ مسلمان ایک اچھی قوم ہے، شریف قوم ہے۔ مسلمانوں سے 75 سال ہو گئے آزادی کو۔ احمد آباد میں کوئی سڑا ہوا انسان کہہ رہا تھا، اذان جب ہوتی ہے میرے سر میں درد ہو جاتا۔ 1000 سال سے اذان ہو رہی ہے، کسی کے سر میں درد نہیں ہوا، اب کون سا اپنے سر کے درد کا علاج کرو نا۔
میں نے سنا یہ یو پی کے اندر، یو پی کا جو اقلیتی کمیشن کی چیئرمین ہے، انہوں نے چیف سیکریٹری اتر پردیش کو ایک لیٹر لکھا اور انہوں نے یہ کہا مسلمانوں کے رمضان آ رہے ہیں، بجلی، پانی، صفائی ستھرائی، شانتی کے لیے بڑا اچھا انتظام کرو اور مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر نہ ہٹانا، مسلمانوں کے یہ عبادت کے دن ہیں۔ لیکن جناب یو پی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، حالانکہ مجھے معلوم ہے، جیسے میں نے کہا مسلمان ایک اچھی قوم ہے، اگر کسی کے لاؤڈ اسپیکر میں زیادہ آواز آ رہی ہے تو مسلمانوں سے اگر کہا جائے گا وہ آواز کم کر لیں گے۔ مسلمان کسی سے اڑتے نہیں، لڑتے نہیں۔ لیکن یہ جو لوگ فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں، میں آج ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے 15 تاریخ کو اقوام متحدہ میں، یو این او میں اسلاموفوبیا ڈے منایا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی ہو رہی ہے، نفرت ہے، اس کی مذمت میں بین الاقوامی طور پر جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے جو سیکریٹری جنرل ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ آج مسلمانوں کے نام پر نفرت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا، اس کو آپ سنیے گا غور سے، کہ امریکی وزیر خارجہ نے کیا بیان دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن، مسٹر اینٹونی بلنکن نے کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے، لوگوں کو اپنے ضمیر کے مطابق زندگی گزارنے کی اہلیت کی وکالت کرتا رہے گا امریکہ۔ ہر شخص کو ہر جگہ فکر، مرضی، مذہب اور عقیدے کی آزادی حاصل ہے، پورا حق ہے۔ ہم سب کو عالمی سطح پر نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ ماہ رمضان کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے نفرت کو مٹانے پر زور دیا اور کہا جیسا کہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے مقدس مہینے رمضان کی تیاری کر رہے، جو کہ روزہ رکھنے اور کمیونٹی کی دیکھ بھال کرنے کا وقت ہے، آئیے ہم یہاں امریکہ میں اور بیرون ملک اس نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کریں۔ دنیا بھر میں انصاف کی آواز اٹھ رہی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں بھارت بھی ایک مہان دیش ہے، بھارت کو آزادی دلانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اور آج بھی حصہ ہے۔ ہمیں اے پی جے عبد الکلام پر فخر ہے، آج بھی اے پی جے عبد الکلام جیسے سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو انصاف ملے، مسلمانوں کی حفاظت ہو اور بھارت سرکار کا اور بھارت کا سمان بڑھے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے لیے وہ 10 پوائنٹ کا ہدایات جاری ہوئی ہیں کہ مسجد میں جو آئے اعتکاف کرنے، اپنی آئی ڈی لے کے آئے، مسجد میں چندہ نہ کریں، مسجد میں زیادہ افطار نہ کریں، مسجد میں لاؤڈ اسپیکر زیادہ استعمال نہ کریں، مسجد میں تراویح کو لاؤڈ اسپیکر نہ دیں، لاؤڈ اسپیکر پر شائع نہ کریں۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب میں بھی نہ کوئی یہودی یا اسرائیلی زیادہ مداخلت ہو رہی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ سعودی اور ایران کے اندر مفاہمت ہو گئی، دوستی ہو گئی، یہ تو خیر بڑی اچھی بات ہے، لیکن جہاں بھی کہیں اگر مذہب اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی ہوتا ہے تو بحیثیت مسلمان ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں راجنیتی نہیں کرنی، سیاست نہیں کرنی، ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں، لیکن مسلمانوں کے حالات میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ دعا کریں، تاکہ آپ کے اندر ہوشیاری آئے۔ تو رمضان شریف کے آمد ہے، رمضان شریف کے روزے، رمضان شریف کی تراویح، پورے مہینے کے روزے، پورے مہینے کی تراویح،
تلاوت قرآن کریم، اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی، صدقہ خیرات، زکوٰۃ. جو کاریگر ہیں، نوکر ہیں، تنخواہ سے الگ ان کو آپ دے سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ ضرورت مند آتے ہیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ مسجدوں کے لیے بھی دعا کریں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی دعا کریں، اور کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی سماجی معاملہ ہو، ہمیں ایک اچھا مسلمان بن کر اس دیش کی سیوا کرنی ہے اور ہمیں دیش کو آگے بڑھانا ہے.